بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، سلسلہ ترجمۃ القرآن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 11 سے اس کا آغاز کریں گے۔ فرمان باری تعالی ہے، وَلَقَدْ اور تحقیق آتینا ہم نے عطا کی موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ اس کتاب سے مراد جو ہے وہ تورات ہے۔ وقفینا من بعدہ بالرسل اور وقفینا اور ہم نے پے در پے بھیجے من بعدہ ان کے بعد بالرسل رسول، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ تک مسلسل جو ہے وہ رسول آتے رہے، جن کی تعداد کم و بیش جو ہے وہ 4000 بتائی جاتی ہے۔ وہ سارے کے سارے شریعت موسوی پر جو ہے وہ کار بند تھے اور اسی کی تبلیغ و ارشاد کرتے تھے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَآتَيْنَا اور ہم نے عطا کی عیسیٰ ابن مریم کو البینات کھلی نشانیاں۔ وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے ان کی مدد کی بروح القدس روح القدس کے ساتھ۔ کھلی نشانیوں سے مراد ان کا کوڑ کے مرض والے مریض کو ٹھیک کر دینا، مردے زندہ کر دینا، اور جو کچھ وہ کھا کے آتے وہ بتا دینا، اور جو کچھ گھروں میں چھوڑ کے آتے وہ بھی بتا دینا، یہ مراد تھی۔ اور روح قدس کے ساتھ آپ کی تائید رہی۔ روایات میں ملتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 23 برس رہی اور پھر آپ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے۔ ان 23 برس میں جبریل امین ہمیشہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ معمور رہے اور آپ کی تائید فرماتے رہے۔ یہ سلسلہ جاری رہا جب تک آپ جو ہے وہ اس دنیا میں تھے، بعد میں آپ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے اور حضور کے وسیلہ جلیلہ سے، نبی پاک کی برکت سے اللہ رب العزت نے تائید روح القدس والی نعمت جو ہے یہ حضور کے بعض امتیوں کو بھی عطا کی ہے۔ جیسا کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ نعت پڑھتے تو نبی علیہ السلام جو ہے وہ انہیں دعا دیتے کہ اے اللہ روح القدس کے ساتھ جو ہے وہ حسان بن ثابت کی تائید فرما، مدد فرما۔ تو یہاں پر وہ تائید تھی کہ جو 23 سال جناب عیسیٰ کے ساتھ جبریل امین رہے۔ افکلما تو کیا جاءکم جب آ گیا تمہارے پاس رسول عظیم الشان رسول، وہ رسول بما لا تہوی اس چیز کے ساتھ لا تہوی جو پسند نہیں ہے، انفسکم تمہارے نفسوں کو، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم ففریقاً تو ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو، وفریقاً تقتلون اور ایک گروہ کو تم شہید کرتے ہو، یعنی ان انبیاء کو تم نے جھٹلایا بھی اور شہید بھی کیا، جیسے جناب زکریا اور دیگر انبیاء کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا کی اور پاک روح سے ان کی مدد کی۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں، تکبر کرتے ہو، ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو تم شہید کرتے ہو۔ اب یہودیوں نے اس کے بعد آگے جو استہزاءً جو بات کہی اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا۔ وقالوا وہ بولے قلوبنا غلف ہمارے دلوں پر پردے پڑیں۔ اب ان کا یہ تھا کہ ہم حق سن نہیں سکتے، ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آگے ان کی اس بات کا جواب دیا کہ اللہ نے سارے دل ایک ہی فطرت پر جو ہے وہ پیدا فرمائے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی کے دل پر پردہ ہو، بلکہ فرمایا بل لعنہم اللہ بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فقلیلا ما یؤمنون تو پس تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ وقالوا قلوبنا غلف
بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم، ولما اور جب جاءہم آ گئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے ساتھ ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا قرآن مقدس جب آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے وہ اس سے پہلے، یستفتحون، فتح طلب کرتے، علی الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی جب تک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ نہیں ہوئی تھی تو یہودی چونکہ انہیں تورات میں پڑھا تھا، سابقہ کتابوں میں حضور کے تذکرے پڑے ہوئے تھے، تو وہ حضور کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ جنگ میں جب انہیں مشکل پیش آتی، نبی پاک کا وسیلہ پیش کرتے، اللہ رب العزت حضور کے وسیلے سے انہیں جنگ میں فتح عطا فرما دیتا۔ اور خود جناب ابو طالب جب بارش نہیں ہو رہی تھی، حضور کو لے کے گئے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی بچپن تھی، آپ کا وسیلہ پیش کیا گیا، اللہ رب العزت نے فوراً بارش عطا کر دی۔ تو اللہ نے اسی جو ہے وہ پس منظر کی طرف اشارہ فرمایا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تھے وہ اس سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پس جب وہ آگے ان کے پاس، ما عرفوا، انہیں پہچانا، کفروا بہ، اور ان کا کفر کیا، یعنی پہچان بھی لیا کہ یہی امام الانبیاء ہیں جن کے وسیلے سے مشکلات حل ہوتی ہیں، جن کے وسیلے سے ہم جنگوں میں مدد طلب کیا کرتے تھے، جن کے وسیلے سے بارشیں طلب کیا کرتے تھے۔ اب پہچاننے کے بعد کفروا بہ، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ رب العزت کی لعنت ہے الکافرین، منکروں پر۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنت اللہ علی الکافرین۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن پاک آئی اور ان کے ساتھ والی کتاب تورات کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب وہ تشریف لائے ان کے پاس، وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہوئے، ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت ہے منکروں پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنا برا ہے، بئس ما، کتنا برا ہے، اشتروا، جس کے بدلے انہوں نے خریدا، انفسہم، اپنی جانوں کو، ان یکفروا بہ، یہ کہ ان یکفروا، یہ کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، بغین، سرکشی کرتے ہوئے، یعنی حسد کے طور پر۔ انہیں بھی پتہ تھا کہ یہ اللہ کا نازل کردہ ہے، لیکن حسد تھا۔ حسد یہ تھا کہ یہودی کہتے تھے کہ نبوت کا منصب بنی اسرائیل کو ملنا چاہیے تھا، تو اللہ رب العزت نے انہیں عطا نہیں کیا۔ جب بنی اسماعیل میں نبوت گئی تو وہ اس سے حسد کرتے ہوئے کہنے لگے ان ینزل اللہ، وہ حسد کر بیٹھے، تو اللہ فرماتے ان ینزل اللہ، کیوں سرکشی کرتے ہوئے حسد کرتے ہو؟ اللہ کی یہ شان مبارکہ ہے، اللہ کی مرضی ہے، ان ینزل اللہ، یہ کہ اللہ نازل کرے، من فضلی، اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس پر سے چاہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے۔ یعنی یہ نبوت کا منصب اور یہ اتنی عظمت اور شان اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عطا کرے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، فباؤوا، پس وہ لوٹے، پس وہ سزاوار ہوئے، بغضب علی غضب، غضب در غضب، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے اہانت والا عذاب ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ کس برے داموں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوئے، اس کی جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتارے، تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے انہیں، آمنوا، ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، قالوا نؤمن بما انزل علینا،
قالوا وہ بولے نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں بما انزل اللہ جو اللہ بما انزل علینا جو نازل کیا گیا ہماری طرف، ویکفرون اور وہ انکار کرتے ہیں منکر ہوتے ہیں بما وراء جو اس کے علاوہ، یعنی کہتے تورات کے اندر جو چیزیں ہیں تورات کے مطابق ہیں ہم ان پر تو ایمان لائیں گے اور قرآن پر نہیں لاتے۔ وَهُوَ الْحَقِّ قرآن اللہ رب العزت فرماتا ہے وَهُوَ الْحَقِّ حالانکہ وہ قرآن وَهُوَ الْحَقِّ حالانکہ وہ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لما معہم جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن مقدس تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس پر تو ایمان لاتے ہو اس پر نہیں لاتے؟ تو پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں ان سے پوچھے، قل اے محبوب ان سے پوچھئے فرمائیے، فَلِمَا پس کیوں تقتلون تم قتل کیا کرتے تھے، شہید کیا کرتے تھے، تم نے شہید کیا انبیاء اللہ کے انبیاء کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، یعنی قرآن تورات میں تو اس کا حکم نہیں تھا موجود، تورات نے تو انبیاء کی جو ہے وہ عظمت بیان کی تھی، تورات نے تو ان کی جو ہے وہ تابع داری کا حکم دیا تھا، اور پھر اس کے باوجود بھی تم نے انبیاء کو جو ہے وہ شہید کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں اور باقی سے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا، تو فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتابوں پر ایمان تھا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات کھلی نشانیاں لے کر، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا معبود بچھڑے کو جو ہے، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو جو ہے وہ معبود، یعنی ان کے طور پر تشریف لے جانے کے بعد، من بعدی ان کے بعد طور پر تشریف لے جانے کے بعد، وانتم ظالمون حالانکہ تم ظالم ہو، تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ اور یاد کرو اخذنا جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے وعدہ، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر الطور پہاڑ کو، خودو پکڑو ما آتیناکم جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، بقوت قوت کے ساتھ، واسمعوا اور سنو غور سے سنو، قالوا بولے سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا سمعنا واطعنا ہم نے سنا اور ہم نے فرمان برداری کی، تو وہ کہنے لگے ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا اور رچ بس گئی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ اس بچھڑے کی محبت، وہ بچھڑا ان کے دلوں میں رچ بس چکا تھا، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل بئس ما اے محبوب فرما دیجئے بئس ما کتنا برا ہے، ما وہ یأمرکم بہ جس کا تمہیں حکم دیتا ہے، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں، اور زور سے اور سنو بولے ہم نے سنا اور نہ مانا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑا رچ بس چکا تھا ان کے کفر کے سبب، تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو۔ قل اب یہودیوں کا ایک اور دعویٰ تھا، یہودی کہتے تھے کہ جنت جو ہے وہ خالصتاً ہمارے لیے، تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر انہیں کہا کہ اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ جنت تمہارے لیے ہے تو پھر موت کی جو ہے وہ تمنا کرو،
قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کانت اگر ہے تمہارے لیے، ان کانت لکم اگر ہے تمہارے لیے الدار الاخرۃ دار آخرت یعنی جنت، عند اللہ اللہ کے نزدیک خالصتاً خالص من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، فتمنوا الموت بس موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تو سچے ہو۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو نہ اوروں کے لیے تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، غیب کی خبر دے دی گئی حضور کو، فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، محبوب یہ ہرگز وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور نہیں وہ آرزو کریں گے موت کی، اس کی ابداً کبھی بھی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بسبب ان بدعمالیوں کو جو وہ آگے کر چکے، یعنی انہیں پتہ ہے کہ ان کے کرتوت جو ہے وہ کیسے ہیں، وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ موت کی تمنا اگر نیک مقصد کے لیے ہو تو پھر یہ اللہ کے نیک بندوں کا شیوا ہے، جیسے حضرت جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ملتا ہے، آپ جو ہے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک ووفاۃ فی بلد حبیبک، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لشکر کفار کو جو خط لکھا تھا اس کے اندر آپ نے یہی لکھا تھا، انا معنا قوما یحبون الموت کما یحب العاجم الخمر، کہ ہمارے ساتھ ایک قوم ہے جو موت کو ایسے ہی پسند کرتی ہے جیسے اجمی شراب کو۔ تو موت نیک مقصد کے لیے ہو، شہادت کے لیے ہو تو پھر یہ اللہ کے نیک بندوں کا شیوا ہے، لیکن مصیبتوں سے پریشانیوں سے تنگ آ کے موت جو ہے وہ مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی موت کی بسبب اس کے جو بدعمالیاں وہ آگے بھیج چکے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اور بے شک آپ ضرور پائیں گے انہیں احرص الناس لوگوں میں سے زیادہ حریص علی حیات دنیا کی زندگی پر، حیات پر، جینے پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں میں سے بھی اشرکو جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرکین سے بھی اور دیگر لوگوں سے بھی زیادہ یہودی جو ہے یہ زندگی کے اوپر حریص ہے۔ یود احدہم پسند کرتا ہے، یود پسند کرتا ہے، احدہم ان میں سے ہر ایک، لو یعمر کاش کہ اسے عمر دی جائے، الف سنہ ہزار سال، یعنی یہودی اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر اور نہیں وہ اسے عذاب سے دور کرے گا اگر انہیں یہ عمر دے بھی دی جائے، ان یعمر اگر انہیں عمر دے بھی دی جائے۔ واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے کہ زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں اور مشرکوں سے بھی زیادہ، ایک کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 برس جیے اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا، اتنی عمر دیا جانا بھی، اور اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔